اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہی چل رہی تھی۔ میں پھر شروع سے ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر کے پھر اگلا حصہ پڑھوں گا۔ اے ایمان والے لوگو، جب تم لین دین کا معاملہ کرو ایک خاص حد تک، ایک خاص وقت تک، یعنی ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو کاتب موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ معاملہ عدل سے لکھے، اور جب کاتب کو لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ اس سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ اور وہ بندہ جس کے ذمہ حق ہے، جس نے ادھار لیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ لکھوائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور اس لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ البتہ اگر لکھوانے والا جس کے ذمہ حق ہے وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے، یا وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، تو وہ لکھوائے جو اس کا ولی ہے، جو اس کا دوست یا جو بھی اس کا رشتہ دار موجود ہے وہاں، تو وہ لکھوائے عدل کے ساتھ، اور دو گواہ بناؤ۔ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم دو گواہ بناؤ، دو بندے۔ فَإِن، پس اگر لم یکونا، اگر نہ ہوں، یکونا ہے، ایک تو تھا نا میں نے ضربا، تو یا یضربو یضربا، دو والا تھا، یکونا دو بندے اگر نہ موجود ہوں، رجلینی دو مرد، تو اگر دو مرد نہ ہوں تو رجل ایک، فرجل پس ایک مرد، رجلن ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں۔ امرأہ کہتے ہیں عورت کو، اور امرأتانی دو عورتیں۔ ممن اصل میں تھا من اس میں سے، ترضونا جس پہ تم راضی ہو جاؤ، رضا راضی ہونا یہ سارا پتہ ہے، ترضونا من جس میں تم راضی ہو جاؤ، شہداء گواہ بنانے پہ، جسے تم گواہ بنانے پہ راضی ہو جاؤ، ان تضلّ کہ اگر بھول جائے، تضلّ بھول جائے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، ذلل، میں نے بتایا تھا نا کہ ضوات سے جب ذل آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، اور جو زوئیں سے ذل آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا۔ وہ تھا نا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو وہ تھا وَظَلَّلْنَا، سایہ کیا ہم نے۔ تو ان تضل اگر بھول جائے، اگر گمراہ ہو جائے، احداہما ان دو عورتوں میں سے ایک اگر بھول جائے، فتذکرہ تو اسے یاد کروا دے، احداہما ان دونوں میں سے، الاخری دوسری، اخری کا مطلب ہوتا ہے جو بعد والی ہو، جو دوسری ہو، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں کیوں کہا گیا، ایک مرد اور ایک عورت کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ اگر دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس آیت کا مطلب دو عورتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی عورتوں میں کوئی بھولنے کی بیماری ہے، یا ان کی کوئی ویلیو کم کی گئی ہے، ان کی تحقیر کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو گواہی کا وہ ہے نا معاملہ، یہ چیز یہ ذرا ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور عورت کا مزاج اس کو دیکھتے ہوئے یہ اس کے لیے بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی آسانی کے لیے وہ بوجھ ایک پہ نہیں بلکہ دو پہ ڈالا گیا ہے، کہ دو عورتیں ہوں تاکہ دونوں پہ برابر بوجھ آئے اس چیز کے لیے، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد کروا دے۔ اچھا جی، ولا یأبا اور انکار نہ کرے، شہداء شہید جو گواہ ہے وہ انکار نہ کرے، اذا اس وقت، ما دعو جب اسے بلایا جائے، دعو دعوی دعوت دینا، اور دعو یہ پیسیو وائس ہے، اسے بلایا جائے، تو جب اسے بلایا جائے اس وقت اس چیز سے انکار نہ کریں۔ اصل میں یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز بہت خراب ہو چکی ہے، گواہ بنانے والی، کیونکہ گواہوں کو بار بار عدالت میں بلایا جاتا ہے، انہیں بار بار ذلیل کیا جاتا ہے، پھر دونوں پارٹیوں میں سے جس کے اگینسٹ، جس کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے قتل کی دھمکیاں یا اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو تھانے دار یا پولیس اسٹیشن والے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بار بار بلا کے انہیں پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پاکستان میں سرکاری کام کوئی اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ہے، تو اگر کسی گواہی کے لیے بھی بلانا ہوگا تو وہ ایک دن آرام سے ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کے مسائل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ گواہ بنانے والا یا ان چیزوں کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے نا وہ دھمکی بھی دی ہے کہ تم اس کو جو بھی گواہ ہوگا اسے تم تنگ نہیں کرو گے۔ خیر، ہم انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے کل، وما علینا الا البلاغ المبین۔